ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جیسے مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں، مسنون ہیں، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی اعتکاف جو ہے وہ مسنون ہے۔ لیکن دور حاضر میں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ خواتین جو ہیں یہ اعتکاف کہاں کریں، مسجد میں کریں یا گھروں میں؟ دیکھیں، علماء احناف اور حنفیہ کے نزدیک بر صغیر کے اندر اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں دلائل ان کے اپنے ہیں کہ گھر میں عورت کا اعتکاف کرنا یہ اصل ہے، مسجد میں نہیں۔ مسجد میں اگر کیا اعتکاف تو اگرچہ ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ و ناپسندیدہ عمل ہے۔ جن علماء کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید میں حکم یہ ہے۔ اور جن کا علماء احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، ان کی دلیل کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ مسجد میں خیمے لگائے اعتکاف کے لیے، لیکن آپ علیہ السلام نے خیمے کو اکھاڑنے کا حکم دے دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی، لیکن یہ صراحت یا وضاحت یا تشریح نہیں ملتی کہ کہاں اعتکاف کرتی تھی، مسجد میں یا گھر میں۔ لہٰذا جن علماء احناف کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ناپسندیدہ فرمایا تھا مسجد میں اعتکاف کو۔ بہرحال یہ چند میں نے ابتدائی طور پہ اس لیے عرض کر دی کہ دونوں طرف دلائل ہیں، تو کسی کو ڈی ویلیو نہ کیا جائے اور کسی کو ڈی گریڈ نہ کیا جائے، ہر ایک کے دلائل ہیں۔ ہم چونکہ جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو ان کی فقہ کے مطابق یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کہاں کرے؟ گھر میں جیسے نماز کے لیے کوئی جگہ متعین ہوتی ہے، کوئی کمرہ ہے چھوٹا یا کوئی کونا، کوئی خاص پردے لگا کر متعین کر لی جائے، اور اس جگہ کو متعین کر لینے کے بعد اعتکاف کی نیت سے قبل غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان کو وہ عورت اندر چلی جائے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی خاص کمرہ مخصوص کرنے کی ضرورت کیا ہے، پورے گھر کیوں نیت کر لیں؟ تو پھر تو پورے محلے کی بھی آدمی نیت کر سکتا ہے۔ یہ لغویات اور فضولیات ہیں۔ اصل یہی ہے کہ اعتکاف کا مقصد کہ اس میں یکسوئی ہو، تو کچھ جگہ آپ کو ایسی تخصیص کرنی ہوگی۔ اعتکاف میں بیٹھ لینے کے بعد عورت جو ہے اس کے لیے چند کام ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ اعتکاف ہی کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کو پڑھانا چاہے تو پڑھا بھی سکتی ہے۔ چھوٹے موٹے بچوں کا اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کھانا کھلانا ہے، ان کا سرما وغیرہ یا کنگھی وغیرہ سر میں تیل ویل لگانا، یہ سب کام عورت جو ہے کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی اور اس کے علاوہ خاتون نہیں ہے یا ہے لیکن وہ کچن کا کام نہیں کر سکتی، تو کھانا پکانے کے لیے بھی یہ اعتکاف کی جگہ سے باہر آ کر کھانا پکا کر فوراً اپنی جگہ پر چلی جائے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح خواتین کے اعتکاف میں یہ ضروری امر ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس چیز کو جائزہ کر لیں، مد نظر رکھ لیں کہ اعتکاف جو ہے یہ بغیر روزے کے ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر ان دنوں میں کوئی مینسز آ گئے تو یاد رکھیں اس سے روزہ بھی آپ کا جہاں فاسد ہوگا، ایسے ہی اعتکاف بھی آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا ان ایام میں جو ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے، تو بہت ساری خواتین یہ بھی سوال پوچھتی ہیں کہ کچھ میڈیسن یوز کر لی جائیں مینسز کو روکنے کے لیے، تو شرعی طور پر یہ ممنوع نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر لیں۔ لیکن بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ایام میں مینسز آ گئے، اور اس صورت میں جو ہر مہینے عورت کو ایک مخصوص ایام میں آتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا اور اعتکاف بھی جو ہے وہ آپ کا جاتا رہے گا۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج دیگر بچوں سے کرا سکتے، وہاں پر رہتے ہوئے۔ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہی اسی جگہ پر اس کا اگر کوئی خاوند ہے وہ ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو بات چیت کر سکتی ہے، کوئی محرم رشتہ دار ہے وہ اس مخصوص جگہ میں آ کر اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ازواجی تعلقات تو ممنوع ہے، لیکن ویسے ہی بات چیت کرنا یا کوئی رائے لینا یا کوئی مشورہ کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن آخری بات یہ کہوں گا کہ شادی شدہ خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ ضروری ہے
کہ وہ خامن سے اجازت لے لیں، خامن کی اجازت کے بغیر ان کا اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔